دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. السلام علیکم سامعین کرام. آج کی اس ویڈیو میں سورۃ فاتحہ جو کہ میں نے تلاوت کی ہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے، آج حصہ دوم ہے سورۃ فاتحہ کی فضیلت کا. آج اس کی قدر و منزلت، اس کے معنی اور اس کے اسماء گرامی کے بارے میں بتایا جائے گا. اس کی اہمیت. گزارش یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو قرآن پاک کی مکمل ترجمانی کرتی ہے. سورۃ فاتحہ ایک جامع سورہ ہے. اس کے بارے میں ہے کہ جس طرح اور روایات میں ہے کہ قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے، اور اس سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کی ہے. پھر سورۃ فاتحہ سے زیادہ فضیلت بسم اللہ کی ہے، اور بسم اللہ سے زیادہ فضیلت بسم اللہ کی با کی ہے، اور بسم اللہ کی با کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ اس سے زیادہ جو مقام رکھتا ہے وہ نقطہ ہے. جس طرح امیر المومنین نے فرمایا انا نقطۃ تحت الباء. آج اسی سورہ کے بارے میں بتایا جائے گا. فاتحہ کے معنی ابتدا میں شروع، جس سے ابتدا کی جائے، اس کا معنی ہے پہلے آنے والی. یہ قرآن مجید میں پہلی سورت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا ایک نام نہیں ہے، بلکہ احادیث میں اور روایات میں بہت زیادہ اس کے نام ہیں. پہلا نام تو سورۃ فاتحہ، اسی طرح اسے سورۃ شافیہ بھی کہتے ہیں. یعنی سورۃ شافیہ سے مراد یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے، اور اس کا مقام اتنا ہے کہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. اگر کوئی شخص اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے تو یقیناً اسے ہما قسم کی تکالیفوں سے وہ محفوظ رہتا ہے، اور اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، مصائب و آلام سے محفوظ رہتا ہے. اتنی اس کی فضیلت ہے. اور اس کے اسماء گرامی، یعنی شافیہ بھی اسے کہتے ہیں، شفا دینے والی، اور سورہ کافیہ کافی ہے. ام الکتاب کے نام سے بھی مشہور ہے، جس کے معنی ہیں بنیاد، اصل. اور سورہ کنز سے بھی اسے پکارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. یہ بھی اس کا ایک نام ہے، سورہ کنز یعنی خزانہ. اور سورہ وافیہ کے نام سے بھی اسے پکارا جاتا ہے. سورہ حمد سے بھی اسے پکارا جاتا ہے.
سورہ الدعا سے بھی اسے پکارا جاتا ہے. یعنی یہ ہے اسماء گرامی جو فاتحہ سورت جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی الحمد شریف بھی اس کا نام ہے، اور جتنے میں نے نام بتائے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں، یہ تو میں نے مختصر بتائے ہیں. یعنی فاتحہ کا بہت بڑا مقام ہے اور اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. یہ بنیاد ہے، یہ قرآن مجید کے شروع میں ہے، اس لیے اسے فاتحہ کہتے ہیں. اور شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ بیماروں کے لیے شفا ہے. یہ ایسی بعظمت سورہ ہے، اگر ہم نماز میں نہ پڑھیں تو کبھی نماز ہو بھی نہیں سکتی. یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل ہو بھی نہیں سکتی. یہ شرط ہے، اس کی عظمت کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو کتنا عظیم مقام عطا کیا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو فاتحہ کے بغیر نامکمل ہے، اور جب ہم شروع کرتے ہیں قرآن تو ابتدا اسی سے ہوتی ہے. کوئی مریض ہے تو شفا اسی میں ہے. تو یہ ایسی باعظمت ہے. اس لیے سورۃ اخلاص کے بارے میں ہے کہ اگر سورۃ اخلاص پڑھی جائے تو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور جب سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو 2/3 کا ثواب ملتا ہے. ہاں، ایک بات کہنا ضروری ہے سامعین کہ دیکھو، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف یہی سورت پڑھتے رہیں اور ہمیں پورے قرآن کا ثواب ملتا رہے. یہ ہے بامر مجبوری. اس کا روز ویسے بھی تلاوت کریں، پڑھتے رہیں، یہ بہت زیادہ فضیلت ہے. لیکن پورے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بس ہم یہیں پڑھتے رہیں اور بس ہمیں اتنا. دیکھیں، یہ ہے مجبوری ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ یعنی مکمل قرآن نہیں پڑھ سکتے اور اتنا یاد ہے تو ان کے لیے کافی ہے. ہمارے لیے بھی سب کے لیے ہے، لیکن باقاعدگی سے جو تلاوت ہوتی ہے اس کو نہیں چھوڑنا. اس کے بعد دیکھیں، اس کا جو پڑھنا ہے ایک اور مقام پر ہمارے معاشرے میں دین نے بھی، اسلام نے بھی حکم دیا ہے. اگر کوئی مسلمان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس سے لوگ جا کر تعزیت کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اور اس کے لیے فاتحہ، یعنی ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو اس دنیا سے، اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے تاکہ ان تک یہ ثواب پہنچایا جائے. تو دیکھیں، صرف اس کی اتنی عظیم عظمت ہے، یعنی اتنی زیادہ اس کا مقام ہے. تو غور کرنا ہے کہ قرآن کے ہر ایک حرف کی عظمت جو ہے عیاں ہے، واضح ہے. منقول ہے کہ یہ سورہ جو ہے 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. ایک مرتبہ مدینے میں اور ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی ہے. اس کی عظمت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جس طرح سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے جناب امیر المومنین سے درخواست کی کہ یا علی، اے متقیوں کے امام، مجھے سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھاؤ. میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ علم کا دروازہ ہیں. سید الانبیاء کی حدیث کے مطابق انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے.
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ نماز عشاء کے بعد جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر شروع کی۔ جناب عبداللہ ابن عباس روایت کرتا ہے، بس وہ تفسیر کرتے رہے اور میں سنتا رہا، رات گزر گئی، صبح ہونے لگی تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس کے ساتھ کہا کاش آج صبح نہ ہوتی، آج میں یہ تفسیر سنتا رہتا۔ اور جناب امیر المومنین فرماتے ہیں، اے عبداللہ ابن عباس، اگر میں چاہوں تو اس کی تفسیر لکھوں اور پڑھوں تو اس سے 70 اونٹ کتابوں سے لدے ہوئے جا سکتے ہیں، اتنا اس کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ تو اس سورت کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سورہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھا بھی کرو، اپنی حفاظت کے لیے بھی پڑھا کرو اور اپنے رزق کی وسعت کے لیے بھی پڑھا کرو، اپنے پاس لکھ کر بھی رکھا کرو، تو خداوند تعالی ہمیں اس قرآن مجید کے احکام پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔